ایک اور مسئلہ جو بالکل ضروری ہے، گزشتہ سال سے نافذ العمل ہوا ہے ہماری حکومت کے اندر بھی اور سعودی عرب کی حکومت کے اندر بھی، وہ یہ ہے کہ عورت بھی وہ حج کر سکتی ہے، حج عمرہ کر سکتی ہے۔ کب؟ عورت پر بھی فرض ہے، لیکن عورت اور مرد کے حج کے اندر فرق یہ ہے کہ مرد تو حج کر سکتا ہے، عورت تب حج کر سکتی ہے جب اس کے ساتھ محرم جائے۔ اب گزشتہ 2023 میں ہماری نظریاتی اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ فیصلہ کیا اور سعودی عرب سے بھی یہ فتویٰ شائع ہوا کہ یہ جو ہے نا، عورت جو ہے وہ 45 سال کی عمر ہو تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ قافلہ جو جا رہا ہے عورتوں کا، اس کے ساتھ حج کر سکتی ہے۔ تو یہ لہٰذا یہ علماء کرام اس پر متفق ہے، تمام علماء کرام متفق ہیں سوائے چند علماء کرام کے کہ جو ہے وہ یا تو فروغ شدہ ہے یا پھر اپنے عقل کی بنا پر وہ جو بات دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ تمام علماء کرام متفق ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی۔ کسی حکومت کے کہنے سے حج جو ہے عورت پر لازم نہیں، عورت محرم کے ساتھ حج کرے گی، ورنہ اس کے ایک ایک قدم پر بجائے ثواب کے گناہ لکھا جائے گا۔ حج تو اس کا ہو جائے گا، کسی نے کہا حج ہوگا نہیں، حج تو ہو جائے گا، کیونکہ حج کا تو معنی یہ ہے کہ وہ حج کے 2 فرض ہیں، 3 فرض احرام کی صورت کے اندر وہ عرفات میں ٹھہرے 9 ذی الحجہ کو اور اس کے بعد طواف زیارت کرے، 2 یہ فرض ہیں، یہ 2 فرض۔ اب ایسا کیا تو حج تو ہو جائے گا، لیکن وہ عورتیں کہ جو بغیر محرم کے جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث تھوڑی ہے، درجنوں حدیثیں احادیث کتب کے اندر بھری لکھی ہوئی ہیں، درجنوں حدیثیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کوئی عورت بغیر محرم کے 3 دن کا سفر نہ کرے۔ وہ 3 دن کا سفر علماء کرام نے اس پر تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ 3 دن کا سفر بعضوں نے کہا کہ وہ 77-78 میل بنتا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر جو اس کا سفر بنتا ہے۔ تو وہ اتنا سفر جو ہے وہ 3 دن کا سفر بنتا ہے، تو اس دوران کے اندر جو ہے وہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ اور حدیثیں تو اور بھی ہیں، 2 حدیثیں اور ہیں، ایک میں یہ فرمایا کہ 3 دن، ایک اور آقا علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ 2 دن بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، اور ایک روایت میں ہے کہ 1 دن۔ اب اس میں علماء کرام نے تطبیق کی، علماء کرام نے کہا کہ اگر 1 دن کا سفر ہے، 1 دن کا، اور وہ جو سفر ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، سے بالکل محفوظ سفر ہے، تو اس محفوظ سفر کے اندر 1 دن کا سفر عورت کر سکتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عورتیں، خواتین جو ہیں وہ بزنس کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، کسی آفس میں کام کرتی ہیں، اب وہ جاتی ہیں تو ایک ڈرائیور ہے اور 4-5 عورتیں اکٹھی ہو کر وہ آفس میں ڈرائیور چھوڑتا ہے، فتنے کا اندیشہ ہے تو یہ بھی منع ہے، اس ڈرائیور کے ساتھ فتنے کا اندیشہ ہے یہ بھی منع ہے۔ مگر اگر فتنے کا اندیشہ نہیں، جیسے ہماری بچیاں سکول جاتی ہیں اور وہ ایک جو ہے نا وین بھر جاتی ہے بچیوں کی اور ایک ڈرائیور لے کر چلا جاتا ہے، اب یہ سیف ہے، یہ سیف سفر ہے، تو اس طرح سے جائز ہے۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ بھی ناجائز ہے۔ عورت، ایک سوال کیا گیا کہ وہ لے پالک بچہ ہے، منہ بولا بیٹا ہے اور اس کی عمر وہ سن بلوغت کو پہنچ گئی ہے، تو کیا منہ بولے بیٹے کے ساتھ حج کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ منہ بولا بیٹا، وہ کہتے ہیں حضور نے بھی تو منہ بولا بیٹا حضرت زید کو بنایا تھا، وہ حضور نے بنایا تھا نا۔ عورت اگر منہ بولی کسی خاتون کو، کسی بچی کو اپنی بیٹی بنا لے تو وہ تو بنا سکتی ہے، لیکن جب وہ منہ بولا بیٹا، وہ لے پالک بچہ، جس وقت وہ سن بلوغت کو پہنچے گا وہ اس کے لیے غیر محرم ہے۔ غیر محرم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ سفر اتنا کیا جائے جو شرعی سفر ہے، اور وہ ایسا کہ جس کے ساتھ نکاح جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ جو بہنوئی کے ساتھ بھی تو نکاح حرام ہے، لیکن بہنوئی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے۔ اگر وہ اس کی بیوی مر جائے
تو کیا وہ اپنی سالی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا بہنوئی کے ساتھ بھی حج پر جانا یہ بھی گناہ ہے، غیر محرم ہے وہ۔ محرم کے ساتھ ضروری ہے کہ محرم کے ساتھ جائے، بغیر محرم کے ساتھ جائے گی، کیونکہ راستے کے اندر جو ہے وہ بیت اللہ کا سفر ہے۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، وہ بیت اللہ کا سفر ہے، نیک سفر ہے، اس میں برے خیالات، برے وسواس اور برے کام کہاں؟ ارے اسی خانہ کعبہ کے اندر تو جیبیں کاٹی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو، مجھے وہیں 2016 کے اندر مجھ سے سوال کیا گیا کہ جہاں پر عمرے پر آئے ہوئے ہیں اور جب عمرے پر سارا قافلہ چلا جاتا ہے تو ایک عورت اور ایک مرد وہ پھر بھی اس مکان پر رہتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا میں نے اس کو اس کے پیٹ کی مالش کرتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ مکہ مدینہ ہے، مجھ سے سوال کیا گیا، میں نے کہا یہ حرام ہے۔ وہ غیر محرم کے ساتھ جو اس مقام پر بھی جو اس طرح کا فعل کر رہے ہیں تو وہ بہت بڑے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد ایک عورت ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو وہ چاہے وہ یہاں ہو یا حرم مکہ مدینہ، اس مقام پر بھی شیطان اپنا دو چلاتا ہے۔ تو لہٰذا جب محرم ساتھ ہوتا ہے تو راستے میں کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ محرم تو اس کا ہاتھ بھی پکڑ سکتا ہے، بلکہ اس کو اٹھا بھی سکتا ہے۔ اب غیر محرم جو ہے یا صرف عورتوں کا قافلہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جائے تو عورتیں اس کی اتنا ہیلپ نہیں کر سکیں گی جس طرح محرم کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ضروری ہے، ہم کسی حکومت کے پابند نہیں ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ ہم اس کو مانیں گے۔ اگر عورت کا محرم نہیں ہے وہ حج نہیں کر سکتی، وہ حج نہ کرے، زندگی ختم ہو جائے وہ حج نہ کرے، روپیہ پیسہ ہے وہ کسی کو دے دے، اپنی طرف سے حج بدل کرا دے، اسے اس کا ثواب ملے گا، لیکن بغیر محرم کے وہ حج نہیں کر سکتی۔ تو لہذا یہ چھوٹی سی بات تھی، اس پر اور بھی گفتگو تھی، وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق